السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دین میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں بلایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، تو نے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ جس مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت دین کون سا تھا، تاریخ کا ہسٹری کا سب سے زیادہ اچھا دین کون سا تھا، تو فرمایا کہ سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا دین وہ تھا جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ اور اگر ہم سے کوئی یوں سوال کرے، ارے ہسٹری کا، تاریخ کا،
دنیا کا سب سے زیادہ غمگین دن، صدمے والا دن کون سا تھا؟ تو وہی دن جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس دن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے، یہی ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی کا دنیا سے پردہ فرمانا بھی ہے۔ ربیع عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی بہار، یعنی یہ وہ مہینہ جس مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے تو پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا، پوری دنیا کی اللہ رب العالمین نے قسمت کو چمکا دیا۔ اور حدیث شریف میں، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ارے مکے والوں کو کیا ہو گیا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے اور نبوت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں سرفراز فرمایا، لیکن مکے والوں نے ناقدری کی، مکے والوں نے ستانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، مکے والوں نے دکھ دینے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حکم سے مدینہ المنورہ کا سفر کا ارادہ کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں ہجرت فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ارے یہ مکے والوں کو کیا ہو گیا جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کو نہ پہچانا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی، لیکن جب میرے محبوب نے مدینہ المنورہ میں قدم رکھا تو مدینے کی ہر چیز روشن ہو گئی، مدینے میں چمک ہی چمک تھی، مدینے میں اجالا ہی اجالا تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرماتے ہیں، ابھی تو ہم نے ہمارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں اتارا ہی تھا، روضے مبارک میں اتارا ہی تھا، اس سے پہلے ہم اپنے دلوں کی کیفیت کو کچھ اور محسوس کرتے تھے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو دلوں کی کیفیت تھی، جو چمک دمک تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی سے پردہ فرمانے کے بعد نہ رہی۔ لیکن مختصر مجھے تو بتلانا یہ ہے، اس شارٹ ٹائم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو کیسے بیان کیا جا سکے۔ آپ کی تو پوری زندگی نرالی ہے، آپ کی تو پوری سیرت نرالی ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے کے حالات پر نظر ڈالے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شان معلوم ہوتی ہے، ولادت سعادت پر نظر ڈالے تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے، ہجرت کے سفر پر نظر ڈالے تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے، معراج کے سفر پر نظر ڈالے تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے، آپ کی گھریلو زندگی پر نظر ڈالے تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے، آپ کے اخلاق پر نظر ڈالے تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے، آپ کا اپنوں کے ساتھ سلوک دیکھیں تو نرالا سلوک ہے، آپ کا غیروں کے ساتھ سلوک دیکھیں تو نرالا سلوک ہے۔ اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، اس زندگی پر نظر ڈالے تب بھی نرالی شان معلوم ہوتی ہے۔ لیکن مختصر سے وقت میں کیسے ذکر کیا جائے، بس حضرت قاری صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ قلم میرا قاصر، یعنی میرے قلم میں وہ طاقت نہیں، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب، ہے محبوب رب امام المرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ مختصر سے وقت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کس کس پہلو پر نظر ڈالی جائے، لیکن شارٹ اتنا سمجھو، ہمارے نبی ایسے وقت میں، ایسے موقع پر اس دنیا فانی میں تشریف لائے ہیں جب انسانیت ختم ہو چکی تھی، لوگ آپس میں ایک دوسروں کی جانوں کے دشمن بن چکے تھے، بیٹیوں کو مظلوم کیا ہوا تھا، بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، جو کسی کا کھا کر خوش نہیں ہوتے تھے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے دلوں پر کیسی محنت فرمائی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بہترین اخلاق سکھلا دیے، لوگوں کو آپس میں ملا دیا اور ایسی محبت دلوں میں پیدا فرما دی۔ پہلے جو لوگ کسی کا کھا کر خوش نہیں ہوتے تھے اب کھلا کر خوش
ہونے والے بن گئے۔ آپس میں محبتیں بڑی زبردست ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی۔ لیکن اس وقت چونکہ مجھے بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی گزار کر بتلایا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری فرمائی ہے، اور زندگی کے تمام پہلو پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں گے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت زندگی کے ہر پہلو میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کی عمارت، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلی بات بیان فرمائی، زبان سے بھی یہ کہنا بولو کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے، بولو اللہ کی ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے، بولو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والا بھی اللہ، زندگی دینے والا بھی اللہ، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ عقیدہ دل میں بھی ہونا چاہیے اور زبان سے بولو اس کا اقرار بھی ہونا چاہیے۔ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس بات کا بھی اقرار جس کو ہم اپنی زبان میں یوں بھی کہیں گے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپنایا جائے تو 100% ناکامی۔ پھر فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام کرنا ایمان کا ہر وقت ہونا ضروری ہے۔ یہ اقرار، یہ استحضار کہ اللہ کے سوا بولو کوئی معبود نہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا اہتمام کرنا، لیکن نمازیں 24 گھنٹے نہیں پڑھنی ہے۔ بولو کتنی مرتبہ پڑھنی ہے دن میں، صرف بولو 5 مرتبہ نماز اللہ رب العالمین نے فرض فرمائی ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امت یہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا، سستی والی نہیں، جماعت کو چھوڑنے والی نہیں، بلکہ اہتمام کے ساتھ مسجد میں جماعت کا اہتمام کر کے نماز پڑھے گا، میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے روزی بھی عطا فرماؤں گا، زندگیوں میں سکون و اطمینان بھی نصیب فرما دوں گا، اور ایک وہ دن بھی آئے گا کہ دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا۔ دنیا چھوڑ کر جب جائے گا، شیطان مردود ہمیشہ دنیا میں بھی بولو زندگی میں ہمارا دشمن رہا ہے، لیکن موت کے وقت ابھی وہ دشمن ہی پر تلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی کوشش کیا ہوتی ہے، ایمان والا دنیا سے بغیر ایمان کے جائے، ایمان کا انکار کر دے۔ فرمایا نمازی آدمی کو اللہ رب العالمین انعام یہ نصیب فرمائیں گے، ملک الموت، روح نکالنے والے فرشتے شیطان مردود کو اس کے پاس سے دور کر دیں گے اور خود کلمہ پڑھائیں گے، پھر اس کی روح کو قبضہ کریں گے۔ دوسری بات بیان فرمائی زکوٰۃ کا ادا کرنا، لیکن زکوٰۃ بھی بولو روزانہ کی نہیں، بلکہ مالداروں پر، ہر کسی پر نہیں، اور مالداروں پر بھی تب کہ پورا مال جو نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے اس پر سال گزر جائے پھر زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ پھر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے، لیکن رمضان کے مہینے کے روزے بھی بولو سال بھر کے نہیں، بلکہ کتنے مہینے کے، بولو صرف 1 مہینے کے، 29 دن کے یا 30 دن کے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنا، اور حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اور آج مجھے مختصر بات حج پر کرنی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، حج کی حاضری نصیب فرمائے۔ بولو ہم جانا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ کون مکہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوگا؟ کون مدینہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوگا؟ ہر ایمان والے کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے، اللہ مجھے مکے کا سفر کروا دے، اللہ مجھے مدینے کا سفر کروا دے۔ اور اللہ کے لیے بولو کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی زبردست بات لکھی ہے، ایک چونٹی، ایک
कीड़ी के दिल में ये तमन्ना हो गई कि मैं बैतुल्लाह का दीदार करना चाहती हूँ, बैतुल्लाह को देखना चाहती हूँ। आप उलमा से पूछो, हदीस शरीफ में लिखा है हर मखलूक अपनी ज़ुबान में अल्लाह को याद करती है, अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह को पुकारती है। कीड़ी ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मैं बैतुल्लाह देखना चाहती हूँ, मैं काबतुल्लाह का दीदार करना चाहती हूँ। अल्लाह पाक ने कीड़ी के लिए फ़्लाइट का इंतज़ाम किया। कौन सी फ़्लाइट? कबूतर। कबूतर को कीड़ी के पास भेजा। ये शेख सादी बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनकी किताबें मदरसे में फ़ारसी ज़ुबान में पढ़ाई जाती हैं। अब कीड़ी के दिल में बात डाली कि कबूतर पर सवार हो जाए और कबूतर के ज़रिए अल्लाह पाक ने उसे हरम तक पहुँचा दिया। तो मेरे भाइयों, हम तो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान वाले नबी के शान वाले उम्मती हैं। क्या हम अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी दुआ को कबूल नहीं करेगा? बोलो, ज़रूर करेगा। और जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, बेहतर दुरूद शरीफ तो वही है जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद 313 मरतबा पढ़े। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ की बड़ी बरकतें बयान फरमाई हैं, लेकिन चूँकि मुझे बात हज पर करनी है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का फ़ायदा ये होगा, अगर दिल में मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र की उम्मीद है, सफ़र की तमन्ना है, अल्लाह पाक ज़रूर उस तमन्ना को पूरा फरमाएंगे। तो हदीस शरीफ में मौजूद है ज़िंदगी में हज एक मरतबा फ़र्ज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब कुरान करीम की आयत करीमा नाज़िल हो गई, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तंदुरुस्ती दी है, माल और दौलत दे रखा है और वो मक्कतुल मुकर्रमा जाने की पूरी ताकत रखता है, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, अल्लाह ने माल भी दे रखा है, तो उसके ज़िम्मे अल्लाह पाक ने हज फ़र्ज़ कर दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के दरमियान में ये बात इरशाद फरमाई। आप खुतबा दे रहे हैं और आपने खुतबे में ये बात इरशाद फरमाई, ओ अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह पाक ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है तो जितना हो सके उसे जल्दी से अदा कर लो, इसलिए कि जब भी कोई नेक अमल का जज्बा पैदा हो तो उसे कल पर नहीं टालना चाहिए। कल पर टालोगे शैतान हमला करेगा। जब भी नेक अमल का जज्बा पैदा हो गया फ़ौरन उसी वक्त उस पर अमल कर लेना चाहिए। बहुत से लोगों को हमने देखा है हज का इरादा करते हैं, लेकिन इस साल नहीं आइंदा साल, आइंदा साल नहीं आइंदा साल, चूँकि अभी बच्चों की शादियाँ बाकी हैं, अभी घर लेना बाकी है, अभी दुकान लेना बाकी है। जब अल्लाह पाक हज के लिए पैसा दे सकता है तो बोलो, क्या बच्चों की शादियों के लिए पैसा नहीं मिल सकता? क्या घर के लिए पैसा नहीं मिल सकता? क्या दुकान के लिए पैसा नहीं मिल सकता? और उलमा जानते, हदीस शरीफ में लिखा है, मेरा कोई उम्मती अल्लाह के लिए हज करे, लोगों को दिखलाने के लिए नहीं कि लोग मुझे हाजी साहब कहे इसलिए नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हज के फरीज़े को अंजाम देता है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, अल्लाह पाक ज़रूर उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देते हैं, उसके माल में बरकत अता फरमा देते हैं। तो फरमाया, हमारे नबी ने जब ये बात कही, एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, खड़े हो गए सहाबाए किराम, कोई बात पूछने में बोलो शर्म करते नहीं थे, शर्माते नहीं थे, फ़ौरन पूछा, अल्लाह के नबी क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? क्या सवाल? क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, कोई जवाब न दिया। सहाबी ने फिर कह दिया, अल्लाह के नबी बतलाओ तो सही, क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब न दिया। जब तीसरी मरतबा भी सहाबी ने यही सवाल कर लिया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नागवारी के आसार ज़ाहिर हो गए। आपने नाराज़गी का इज़हार फरमाया और फरमाया कि अल्लाह के बंदे बार बार ये सवाल क्यों करता है? अगर मैं यूँ कह देता कि हाँ हज हर साल फ़र्ज़ है तो अल्लाह पाक उसे फ़र्ज़ फरमा देते। जब हज हर साल फ़र्ज़ होता तो मेरी उम्मत तकलीफ़ों में पड़ जाती, मेरी उम्मत मशक्क़तों में पड़ जाती, मेरी उम्मत मुसीबत में पड़ जाती। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते थे। किसकी मर्ज़ी से बोलते थे? अल्लाह की मर्ज़ी से बोलते थे। हमारे नबी ने जो कुछ कहा अल्लाह ने वो फ़ैसला आसमानों पर कर दिया है। तो मेरे भाइयों, अभी आप जानते हैं कि हज के फॉर्म भरने की तारीख
بڑھا دی گئی ہے۔ 23 تاریخ تک ہم فارم بھر سکتے ہیں۔ اللہ نے جوانی دے رکھی ہے، مال و دولت دے رکھا ہے، اتنا پیسہ ہر کسی کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے پاس ایک گھر ہے، گھر میں ضرورت سے زائد سامان کتنا ہے، اور اتنے سامان کا اماؤنٹ سے وہ صرف مکہ المکرمہ کے سفر کی طاقت رکھتا ہے، تو اسے ضرور حج میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، میرے وہ امتی جن پر حج فرض تھا لیکن وہ سستی کرتے رہے، ٹالتے رہے، اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے، اس سے پہلے موت آ گئی، حج ادا نہیں کیا، یا نصرانی ہو کر مرے، بولو اس سے زیادہ سخت وعید کوئی ہو سکتی ہے؟ اور یہ عبادت تو اللہ کو راضی کرنے والی عبادت جوانی میں کرنی چاہیے۔ جوانی میں بولو ہم کسی کے سہارے کے محتاج نہیں ہوتے، کسی کے سپورٹ کے محتاج نہیں ہوتے، اور ہم نے حدیث پاک میں سنا ہے، حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، جوان آدمی کا ایک سجدہ بوڑھے آدمی کے 70 سجدوں پر بھاری ہوتا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کی اور مبارک زندگی پر عمل کرنے کی اور مبارک اخلاق کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، جتنا بھی ہو سکے درود پاک کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔ تم خود کرو، میں تائید کروں گا۔